وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے معزز دوستوں، حدیث کا ایک پوری حدیث نہیں بلکہ حدیث کا ایک چھوٹا سا کلمہ جو ہے وہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ صحابی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات درمیان سے گزارش کرتا ہوں، جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے درود ضرور پڑھ لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ صحابی کے سوال میں 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، املک علیک لسانک، کہ تو اپنی زبان کا مالک ہو جا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ زبان تیرے کنٹرول میں ہو، کہ تجھے یہ پتہ ہو کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ بھی، میں بھی، ہم سارے کے سارے جنت کے طلبگار ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں 2 چیزوں پر۔ ایک ان میں کیا فرمایا کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان، 2 جبڑوں کے درمیان مراد زبان ہے، کہ اس زبان کا تو مالک ہو جا، یا زبان کی تو ضمانت دے دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں، جنت ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وگرنہ اگر کوئی دنیا کا آدمی، یہاں کوئی افسر یا کوئی کیا ہے MP MLA وغیرہ یہ کہے کہ میں اس چیز کا ضامن بنتا ہوں، ہم سارے کے سارے تیار ہو جائیں گے کہ یار اس نے ضمانت اٹھائی ہے۔ تو کائنات کے سردار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بن رہے ہیں کہ تم زبان کی ضمانت دے دو مجھے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو بیٹھے مروڑ رہے تھے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، صدیق اکبر کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے افسر، فضیلت والے شخص، زبان کو بیٹھے مروڑ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے انہوں نے جواب دیا کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی گھاٹیوں میں گرا دیا ہے، اور ہم سارا دن اس سے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھنے میں زبان چھوٹا سا کیا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جرحها صغیر جرمها کبیر، کہ یہ ٹکڑا زبان چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اب یہی زبان، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے کہ اس زبان سے کفریہ کلمہ نکل جائے، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا جو انسان کفر تک پہنچ جائے گا۔ چھوٹی سی زبان نے کہاں پہنچا دیا، اور اگر وہ کافر ہیں اللہ رب العزت نے اس کو کوئی ایسا ماحول نصیب فرما دیا
کسی بڑوں کو دیکھ کر، کسی صحابی کو دیکھ کر، جس طرح کل بھائی حبیب اللہ صاحب کیا واقعات بیان کر رہے تھے کہ چہرے کو دیکھ کر متاثر ہوا اور اسی زبان کے ذریعے سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ ہے یہی زبان۔ اس زبان کے ذریعے سے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ زبان ہماری کہاں چلے کہاں نہ چلے۔ اگر ہماری زبان جھوٹ پر چل سکتی ہے، اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ بول سکتے ہیں، تو سچ کیوں نہیں بول سکتے؟ اس زبان کے ذریعے سے گالی گلوچ دے سکتے ہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس زبان کے ذریعے سے غیبت کر سکتے ہیں تو اچھائی، اچھے کلمات، قرآن کی تلاوت، یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم نے اس میں غور کرنا ہے کہ ہماری زبان کہاں چل رہی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا جملہ فرما دیا کہ عملی کے لے کے لسان ہے کہ اپنی زبان کا مالک بن جا۔ آیا ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ ہم کہنے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ منہ سے کیا نکل گیا۔ زبان کے نکلنے کے زبان سے لفظ نکلنے کے بعد، الفاظ کہنے کے بعد ہم مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میری زبان سے یہ لفظ نکلے گا غصے میں، تو پہلے کیوں نہیں سوچ لیا کہ میری زبان سے نکل کیا رہا ہے؟ تو یہ زبان جو ہے ہمارے لیے دوسرے لفظوں میں کہہ لو نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر اس زبان سے ہم غیبت کرتے رہے تو پکی ٹھکی جہنم ہمارے پاس۔ اور اکثر شیطان ہمیں اس زبان کو صحیح راستے پر نہیں لانے دیتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس وقت صبح ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت پورے اعضاء، میں مفہوم سمجھانے گھر سے بات کر رہا ہوں، پورے اعضاء اس زبان کے سامنے اس طرح گویا کہ بھائی سمجھانے گھر سے کہہ رہا ہوں، حدیث کا کیا مفہوم بتا رہا ہوں، اس طرح ہاتھ جوڑ کے زبان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یا عرض کر رہے ہوتے ہیں، یا گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سارے کے سارے سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سارے بگڑ جائیں گے۔ اب اندازہ لگا لیں، گالی جو ہے وہ زبان دے رہی ہوتی ہے اور جوتیاں سر پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، منصوبے زبان بنا رہی ہوتی ہے اور پاؤں اس کی کیا ہے اور ہاتھ اس کی، پورا جسم اس کی کیا ہے، اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ تو زبان پورے جسم کی گویا کہ سردار ہے، ملکہ ہے، یہ جس طرح جسم کو چلاتی ہے پورا جسم اس طرح چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے مشائخ نے سب سے پہلے یہی چیز سکھائی ہے کہ زبان کو کیا ہے، سوچو کہ میں بول کے رہوں۔ اکثر خانقاہوں میں خاموشی ہوتی تھی کہ بالکل خاموش رہنا ہے، تاکہ جس وقت اس زبان سے کوئی کلمہ نکلے گا نہیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کلمہ سے، زبان سے اچھی بات نہیں نکل سکتی، جب خاموشی اختیار کر جائیں گے تو بری بھی نہیں نکلے گی۔ جہاں نیکی نہیں ہوگی وہاں برائی بھی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے چھوٹا سا دوسرے لفظ فرما دیے تھے کہ من سکت رجا یا من صمت رجا، دو لفظ ہیں کہ جو خاموشی اختیار کر گیا، خلاصہ وہی زبان ہے۔ جتنے لڑائیوں کے گھروں کے اندر فسادات، لڑائیوں کے جھگڑے، اس زبان ہے۔ اگر ہم اس زبان سے کسی کو برا نہ کہیں تو لڑائی نہیں ہو سکتی۔ گھر کے اندر اگر کوئی نو، اگر کوئی بہو، اگر کوئی ساس دوسروں کو کوئی زبان سے لفظ نہ کہے تو گھر کے جنت کے ماحول بن کے رہے گا۔ لیکن ہم سارے کے سارے زبان کے معاملے میں پریشان ہیں، اور کبھی ہم اس پر سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ زبان کتنی اہمیت والی چیز ہے، کہ زبان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تیری زبان ذکر سے کیا ہے، تر رہے، تیری زبان ذکر سے تر رہے۔ تو یہ کس وقت کریں گے ہم؟ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی، جنت کے ماحول میں، میں کہہ رہا ہوں کہ جنت کا ماحول ہے، اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم اس زبان سے غیبتیں کرے بیٹھ کے،
اس زبان سے ایسے کیا ہے جھوٹ بولتے رہیں، اس زبان سے دوسرے کے بارے میں کوئی باتیں کرتے رہیں، تو پھر کیا فائدہ یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا؟ کیا فائدہ ہمارا حضرت کے کیا ہے قدموں میں آنے کا؟ بڑوں کے قدموں میں آ کر کم از کم ہم کچھ سیکھ کے جائیں، کم از کم یہ زبان تو ہمارے کنٹرول میں ہو کہ جس طرح آپ حضرت جی کو دیکھ لو، جب بھی آپ کوئی بات کریں گے خاموش، کوئی بات مطلب کی ہوگی تو بتا دیں گے وگرنہ خاموش۔ اور ہماری زبانیں پتہ نہیں کیا کچھ چل رہی ہوتی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے زبانوں سے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ مبارک فرما دیے کہ عملک علیک لسانک، کہ تو اپنی زبان کا مالک بن جا، تو نجات پانے والا ہے۔ جو صحابی کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے گھر میں رکا رہے۔ نجات کی دوسری بات فرمائی کہ اپنے گھر میں رکا رہے۔ اب یہ الفاظ دیکھنے میں تھوڑے ہیں، آپ جتنے بھی گناہوں کی طرف جائیں گے، گھر سے آدمی باہر نکلے گا تو گناہ کا ماحول ملے گا۔ گھر میں رہے گا، اگر والدہ زندہ ہے تو والدہ کے چہرے پر نظر پڑے گی تب بھی ثواب ہے۔ والد زندہ ہیں، والد کے چہرے پر نظر پڑے گی تب بھی ثواب ہے۔ گھر والے ہیں، بچے ہیں، تب بھی کیا ہے ان کے ساتھ باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، اپنے حال حوال کرنا، سارے کا سارا کیا ہے ثواب ہے۔ اور جو ہی ہم باہر نکلیں گے یہ آنکھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ اگر ہم نہیں بھی چاہیں گے گناہ کرنا تب بھی ہمارے ایسے ماحول اور فتنوں کے دور ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جائے گا۔ اور آج کا ہمارا نوجوان، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، کونے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کونے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، چوک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی جسم گزر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کا چاہے خوبصورت لڑکے کا، پورے جسم پر اس کی نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ گھر سے باہر نکلا تو۔ آج نوجوان جو ہے وہ منصوبے بناتا ہے کہ چلیں جی باہر چلیں، گھر میں نہیں۔ اگر دوسرا کہتے ہیں یار گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یار باہر چلتے ہیں، وہ اس کا اپنا نفس اس کو باہر لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس کو گناہ کے مواقع نہیں ملنے، یہاں یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہاں اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہی باہر نکلے گا یا تو دوستوں کی محفل میں بیٹھے گا تو غیبت شروع ہو جائے گی، اور اگر دوستوں کی محفل میں ہوئے دوست برے ہوئے تو بد نظری شروع ہو جائے گی، اور اگر اور نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، موبائل کھولیں گے اور آرام سے کیا ہے کوئی فلم ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ کس وقت ہوا؟ جس وقت گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر قدم رکھا تو گناہوں کی کیا ہے ہمارے لیے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹا سا جملہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے گھر میں رکا رہے۔ جب تک گھر میں رکا رہے گا شیطان کو موقع نہیں ملے گا کہ گناہ کروا سکے۔ اور آج کا نوجوان، گھر والدہ بیٹھی، گھر میں والدہ بیٹھی، بوڑھی والدہ بلا رہی ہوتی ہے کہ بچہ میری بات سن لے، گھر میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں۔ بوڑھا والد اس کو گھر میں بلا رہا ہوتا ہے کہ بچہ میری بات سن لے، گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باہر سے دوست کے فون آ رہے ہیں، دوست کا میسج آ رہا ہے اور باہر چلا جائے گا۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک ہے کہ جو کس کے دوست کو دیکھنا چاہے، کسی کو پرکھنا ہے کہ کون کیسا ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا سمجھو اس کے اندر خصلت ہوگی۔ تو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ اپنے گھر میں رکا رہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وب کی علی خطیئتک، کہ اپنے گناہوں پر روتا رہے، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی خامیوں پر اللہ کے سامنے روتا رہے۔ اور یہ خصلت بھی ہمارے درمیان سے، یہ عادت بھی ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو ہم تصور ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی گناہ ہے کہ ہم توبہ کریں۔ شیطان اس بات پہ آنے نہیں دیتا کہ یہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لے،
کیوں؟ اس کی اپنی نظر میں جس وقت کسی کے سامنے جائیں گے، کسی بڑے کے سامنے جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں۔ یہ جو صحبت ہے، یہ صحبت، بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے جو آپ کو نصیب فرماتی ہے۔ ایک چونٹی کا واقعہ لکھا ہوا تھا، حاجی گزر رہے تھے، سورہ حرم ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ حاجی گزر رہے تھے، چھوٹی چونٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حرم کے اندر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں اللہ کو منائیں گے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی کہنے لگی کہ اماں ہم بھی جا سکتے ہیں۔ دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، ہم بھی جا سکتے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی، گویا کہ اس کی ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ بیٹی، حرم بہت دور ہے، ہماری قسمت میں کہاں حرم، ہماری قسمت میں کہاں حرم۔ لیکن اس کے دل میں ایک جوش پیدا ہو گیا تھا، کہنے لگی کہ امی میں نے حرم کے اندر جانا ہے۔ اب یہاں میں بات درمیان میں ایک اور کر دوں، یہ جو اللہ کی طرف سے جوش ہے یہ اپنا نہیں، یہ اللہ جس کو نصیب کرتے اسی کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے۔ میں بات صحبت کے لے کے آؤں گا۔ تو آپ جو یہاں آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اگر آپ کہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں آپ کو بلایا ہے اور کچھ نہ کچھ دینے کا اللہ کا آپ کا ارادہ ہے۔ تو اس چوٹی نے کہا کہ میں جاؤں گی۔ جس وقت صبح کا ٹائم ہوا، اچانک کچھ کبوتر، حرم کے کبوتر، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں نصیب فرما دے، حرم کے کبوتر جو ہے وہ آ کے وہاں کے دانہ چگنے لگ گئے۔ جس وقت کبوتروں نے دانہ چگنا شروع کیا، اس چھوٹی کی چونٹی نے، کیونکہ اللہ نے لے جانا تھا، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی کہ میں نے جانا ہے۔ وہ کبوتر کے پاؤں پہ چڑھے۔ اب جب پاؤں پہ چڑھی، یہ صحبت مل رہی ہے اس کی صحبت ملی اور وہ کبوتر دانہ چگ کے آرام سے جا کے حرم میں پہنچا۔ جس وقت بیت اللہ میں پہنچا، اب بیت اللہ کی چھت پہ کیا ہے، یا کہیں وہ چونٹی اتری اور اتر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کیا۔ ادھر سے مطاف سے ایک حاجی آیا اور اس کے پاؤں کے نیچے کچلی گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ صحبت کی وجہ سے جو میں بات کر رہا ہوں، صحبت کی وجہ سے اگر چونٹی جو ہے وہ حرم میں پہنچ سکتی ہے، ہم اللہ والوں کی صحبت میں آ کر، اللہ والوں کے نیک لوگوں کے حضرت جی کی قدموں میں آ کر ہم کیا ہے اپنے اعلیٰ مقام پر کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اللہ کے نیک بندے کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ والے کیوں نہیں بن سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ اتنا شوق نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں پہ رونا، اپنی خطاؤں پہ رونا، یہ اپنے لازم سمجھ لو۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کا رونا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ کس وقت کا رویا ہوا ہمارا ایک آنسو، یہ چھوٹا سا آنسو، یاد رکھیں اس دنیا کے اندر ایک آنسو اگر بہہ گیا اور یہ ایک بال تر ہو گیا، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ بجائے یہ کہ قبر کے اندر ہم پہنچ کے اس آنکھوں سے آنسو نہیں، اس آنکھوں سے ہم خون کی نہریں بہا دیں، پھر بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑوں کے قدموں میں پہنچایا ہے، تو اس لیے اپنے اوقات کو ضائع مت کریں۔ جس وقت کہیں رونے کا مقام ہو، جہاں بھی تہجد کا وقت ہے اور فجر کے بعد مولانا صاحب کیا ہے درس حدیث دیتے ہیں،
زور کے بعد سرد صاحب بیان فرماتے ہیں، عصر کے بعد کوئی نہ کوئی بیان ہوتا ہے، عشاء کے بعد حضرت جی کی، تو کتنے مواقع ہیں، کسی موقع پر تو ہمیں رونا آ جائے، ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ دل ہمارے ساتھ ہے۔ یا تو ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، یہ رونا انسان کو، یہ جو رونا ہے انسان کو تھوڑے سے مقام سے بہت اونچے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اوپر سے گزرا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا لوگوں کو کہ یہ آخری نبی کا جو کیا ہے ہجرت کی جگہ ہے وہ یہ ہے، آخری نبی کا گویا کہ رہنے کی جگہ یہ ہوگی۔ آگے گزر گیا، بیت اللہ کے اوپر سے گزرا، جس وقت گزرا بیت اللہ نے رونا شروع کر دیا، بیت اللہ نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا ایک نبی، تیرا ایک نیک بندہ میرے اوپر سے گزرا ہے، میں بتوں سے بھرا پڑا ہوں، میں بتوں سے بھرا پڑا ہوں، کم از کم وہ 2 رکعت نفل ہی یہاں ادا کر لیتا، تیری عبادت ہی کر لیتا، اور میں سارا بتوں سے بھرا ہوں، اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا ہے۔ تو اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیت اللہ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ میں ایک نبی کو بھیجوں گا تیرے اندر۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ بتوں سے بھرا پڑا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ اس نبی کے امتی تجھے سجدوں سے بھر دیں گے، اس نبی کے امتی طواف کے ذریعے سے بھر دیں گے، اس نبی کے امتی یہاں نمازیں پڑھ پڑھ کے تجھے بھر دیں گے، میں قرآن اتاروں گا اور سارے لوگ یہاں کیا سب کچھ کریں گے۔ یہ کس وجہ سے ملا؟ رونے کی وجہ سے ملا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے گناہوں پر، آج نوجوان کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جی میں بڑا ہو جاؤں گا تب معافی مانگ لوں گا، چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ جب یہ داڑھی سفید ہو گئی، اس کے بعد کون سی امید لگا کے بیٹھے ہیں ہم کے؟ اس کے بعد ہماری کون سی منزل ہے؟ قبر ہے، قبر ہے۔ تو قبر سے پہلے ہم رو لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے معافی مانگ لیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وگرنہ کل پچھتائیں گے، کل پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 آدمی نادم ہوں گے کل قیامت کے دن، 2 آدمی نادم ہوں گے۔ ایک نیک آدمی نادم ہوگا کہ میرا فلاں فلاں وقت جو ہے وہ ضائع ہوا ہے، اگر میں اس کو بھی قیمتی بنا لیتا آج مجھے اور اعلیٰ مناظر مل جاتے۔ اور ایک گناہگار جہنمی، وہ کیا پچھتائے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر جو میں نے وقت ضائع کیا ہے اس وقت کو میں ضائع نہ کرتا، بلکہ اللہ کے سامنے میں اللہ کو منا لیتا، آج میں جہنم میں نہ جاتا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرمایا 5 چیزوں میں سے غنیمت ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یہ آج ہم سارے کیا ہے زندہ ہیں، اس کو غنیمت سمجھ کے، نعمت سمجھ کے، خصوصاً رمضان المبارک کو نعمت سمجھ کے، اس سے بڑھ کے اور ایک نعمت کہ حضرت جی کی صحبت میں کیا ہے اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے، اس کو نعمت سمجھ کے اپنے آنسو بہاؤ اور اپنے گناہوں کو معاف کرو۔ اللہ کے سامنے نادم ہو کر، یہ جو 2-4 دن باقی ہیں، نادم ہو کر رو رو کر اللہ کو مناؤ۔ وقت گزر جانا ہے، آپ چند دن پہلے آئے تھے، 3-4 دن گزر گئے ہیں اور 3-4 دن باقی ہیں، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے ایسے ساتھی ہوں گے جو پچھلے سال یہاں اعتکاف میں آئے تھے اور اس وقت وہ منو مٹو کے نیچے جا چکے ہوں گے، خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہم دفن کر کے آ چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم آ سکیں یا نہ آ سکیں، اگلے سال رمضان مبارک نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔
لہٰذا اس وقت کو نعمت سمجھ کر، غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں کی، جس طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر رمضان مبارک گزر گیا اور بخشش نہ ہو سکی، نبی علیہ السلام نے آمین فرمائی ہے بدبختی پر۔ ہم اس ماحول میں آئے صحیح، حضرت کی صحبت میں آئے بھی ہیں اور اللہ نے ایسی نعمت نصیب بھی فرمائی ہے، پھر بھی ہماری بخشش نہ ہو سکے، ہمارے اوپر افسوس نہیں؟ اس سے بڑھ کر افسوس کا کیا مقام ہوگا؟ پھر دوسری بات، ابھی ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ہمارا دشمن بھی بنا ہوا ہے۔ ایک ہے کہ دو پہلوان ہوں، برابر کے ہیں، دونوں کے درمیان کشتی ہے، ٹھیک ہے جی، اب ایک کو ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، سارے کہیں گے کہ یار یہ تیرے ساتھ، اس کے ساتھ زیادتی ہے اور تو اس کا خیر خواہ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، پاؤں بندھے ہوئے ہوں، پھر بھی ہم نہ گرا سکے تو سارے کہیں گے کہ تیرے اوپر افسوس ہے کہ تو پھر بھی اس کو نہیں گرا سکا۔ ہمارا دشمن شیطان بندھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اللہ نے خیر خواہی کا ارادہ کیا ہے تو ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے خیر خواہ ہیں اور دشمن ہمارا بندھا ہوا ہے، وہ بندھا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس کو نہ گرا سکے تو ہمارے اوپر افسوس نہیں؟ اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہوگا کہ اتنے موقع کے باوجود ہم اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ کے سامنے ہم رو کر اللہ کو نہ منا سکے، تو اس پر افسوس نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وب کی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتا رہے، اپنے گناہوں پر روتا رہے۔ اپنے گناہوں پر رونا ایک ہے اپنے لیے رونا، تھوڑی سی میں بات اور کر رہا ہوں، ایک ہے اپنے لیے رونا، ایک ہے دوسروں کے لیے رونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنا رو کے گئے، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا رو رو کے گئے ہیں۔ وقت کے اولیاء جہاں وہ اپنے لیے رو رہے ہیں، کیا خیال ہے ہمارے لیے نہیں روتے ہوں گے؟ اور ہم نے کبھی سوچا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا کتنا رو کے گئے ہیں اور ہمارے کرتوت کیا ہے، ہم امتی ہو کر کیا کر رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ تو اس لیے رونے کے ساتھ ساتھ رونے کے آداب ضروری ہیں، ادب ضروری ہے، چاہے وہ رونے کے ہوں، چاہے وہ دعا کے ہوں، چاہے وہ مسجد کے ہوں، چاہے وہ والدین کے ہیں، جس کے اندر ادب آ جاتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ رونے کے ہمیں آداب ہونے چاہیے، دعا کے ہمیں آداب ہونے چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت حسین المدنی رحمہ اللہ، نام آپ سب نے سنا ہوا ہے، حضرت حسین المدنی رحمہ اللہ انگریز کے ساتھ ٹکر تھی، انگریز کے ساتھ ٹکر تھی۔ اب انگریز جس وقت بھی چاہتے اس کو کچھ نقصان دے سکتے تھے۔ کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، اب جس وقت کچھ اندھیرا ہوا، اب وہ میزبان نے دیکھا کہ حضرت گھر میں نہیں ہے، حضرت مدنی صاحب رحمہ اللہ گھر میں نہیں ہے۔ اب اس کو فکر رہا ہے کوئی کہ یہ نہ ہو کہ انگریز اٹھا کے لے گیا ہو، اب مہمان تو صاحب ذرا بیٹھے کے اندر ٹھہراتے ہیں، یہ نہ ہو کہ انگریز نے کوئی نقصان دے دیا ہوگا۔ اب انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا، آوازیں لگانا شروع کر دی۔ سنیں ذرا غور سے، آوازیں لگاتا لگاتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ جس وقت وہ میزبان جنگل میں پہنچا، میزبان جنگل میں پہنچا، حضرت مدنی صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا۔ حضرت مدنی صاحب رحمہ اللہ بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ تیری جہنم میں پورا ایک آ جاؤں اور باقی پوری نبی علیہ السلام کی امت جنت میں چلی جائے۔ کتنے خیر خواہ تھے کہ باقی امت ساری عذاب سے بچ جائے، اگر عذاب دینا ہے تو ساری کی جگہ پر پوری جہنم میں مجھے اکیلا کیا ہے وہ پورا کر دینا، باقی نبی علیہ السلام کی امت پوری ایک کیا ہے جنت میں چلی جائے۔ یہ دوسروں کے لیے روتے تھے۔
آج ہم دوسروں کے لیے رونا تو دور کی بات ہے، اپنے کے لیے رونا کہ ہے ہمیں نصیب نہیں ہے۔ تو اس لیے میری بات کا خلاصہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لو۔ صحابی کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں فرمائیں کہ وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنی زبان کا کیا ہے مالک ہو جا، اور اپنے کیا ہے گھر میں رکا رہے، بغیر ضرورت کے باہر جانے کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر روتے رہنا۔ تو تینوں چیزیں اگر ہم اپنا لیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق ہم نجات پانے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے۔ ختم خاتون پڑھ لیجیے، ہوتا ہے نا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله۔ درشی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ برشید اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت۔ برشید اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي المؤمنين، الله برشید اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي کچھ دیر کے لیے سارے ساتھی واقف ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے سارے اپنا دھیان اپنا خیال اللہ کی ذات کی طرف رکھیں اور خیال کریں کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل جو ہے اللہ 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 کہہ رہا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الرحاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا سبحان یا قدوس یا رب العرش الکریم. یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کے وہ معاف فرما. اے اللہ جو بھول کر ہو گئے وہ معاف فرما. اے اللہ جو یاد ہیں وہ معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ معاف فرما. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے کریم اللہ جو تنہائیوں میں کیے وہ معاف فرما. اے اللہ جو مجلس میں وہ معاف فرما. اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ جو دنوں کو کیے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ جو راتوں کو کیے وہ بھی معاف فرما. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اللہ جو تیرے فرشتوں نے لکھے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوں گے جو تیرے فرشتوں کے علم میں نہیں لیکن تیرے علم میں ہوں گے. اے اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما. اے میرے کریم اللہ نبی علیہ السلام کی پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کی بخشش فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے قرب کے اعلیٰ منازل نصیب فرما. اے اللہ سب کی قبروں کے جنت کے باغ بنا. اے اللہ خصوص بالخصوص، اے اللہ خصوص بالخصوص ہمارے اساتذہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں اے اللہ سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ منازل نصیب فرما. اے میرے پیارے اللہ حضرت جی سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں اے اللہ سب کو قرب کے اعلیٰ منازل نصیب فرما. اے میرے پیارے اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا جو تیرے پاس آگے ہیں اے اللہ اس رمضان کی برکت سے اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما.
اے اللہ لاکھوں بندے تو روزانہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے کریم اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمارا نام بھی یا اللہ ان میں شامل کر دینا، اے میرے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، اے میرے کریم اللہ دنیا کے اندر ہمارا کسی ایک آدمی کے سامنے عیب ظاہر ہو جائے، ساری زندگی اس کے سامنے ہم شرمندہ رہتے ہیں، اے اللہ کل قیامت کے دن اگر تو نے ہمارے عیب کھول دیے ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اے اللہ جس طرح تو نے آج تک اپنی رحمت کی وجہ سے ہمارے چادر سے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر اپنی رحمت کی چادر اسی طرح ڈال دینا، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے عیبوں کو چھپا دینا، اے اللہ ہمارے عیبوں کو نہ کھولنا، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے عیبوں کو نہ کھولنا، اے اللہ اے میرے کریم اللہ ہمارے والدین کے سامنے ہمارے عیبوں کو نہ کھولنا، ہمارے والدین سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو نیک تھے، اے اللہ ان کے سامنے ہمارے عیبوں کو نہ کھولنا، ہمارے استاذہ نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا تھا کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں، اے اللہ ہمارے استاذہ کے سامنے ہمارے عیبوں کو نہ کھولنا، اپنی رحمت کی چادر سے ہمارے عیبوں کو چھپا دینا، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اے اللہ بہت کمزور ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، اے اللہ شام کو توبہ کرتے ہیں صبح توڑ بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اے اللہ نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے، اے اللہ اگر تو بچائے گا تو بچ جائیں گے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہ کا کبھی موقع نصیب نہ کرنا، اے اللہ گناہوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کو روک دینا، اے اللہ گناہوں کی طرف جانے والے ہاتھوں کو روک دینا پر گناہ کا موقع نہ دینا، اے اللہ اگر کبھی کوئی گناہ کا موقع ہو صحیح تو ہماری حفاظت فرما لینا، اے اللہ گناہ کا موقع نہ دینا، اے اللہ نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اے میرے پیارے اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے کریم اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، اے اللہ یہ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، اے اللہ اس شیطان سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جس طرح تو نے بن مانگے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، یا اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے، اسی طرح یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرما لینا، اے اللہ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے کریم اللہ اس دعا کو ضرور قبول کر لے، اے اللہ موت اس وقت تک نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو، اے اللہ جب تو راضی ہو جائے پھر موت دے دینا ایمان پر، اے اللہ یہ دعا ضرور قبول کر لے، اے اللہ وہ کچھ نہیں مانگ رہے، اے اللہ ایمان کی حفاظت مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے کریم اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اے میرے پیارے اللہ جہاں یہ چاہتے علماء کو شہید کر دیتے ہیں، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اے میرے پیارے اللہ کون سی جگہ ہوگی جہاں علماء کا خون نہیں بہا ہوگا، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اے میرے پیارے اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، اے میرے کریم اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، اے میرے کریم اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے لیے حرمین کے راستے آسان فرما، اے اللہ حرمین کے راستے آسان فرما، اے اللہ پہلے رمضان مبارک کے اندر اے اللہ لوگوں سے سنتے تھے کہ فلاں عمرے پر گیا ہے، فلاں عمرے پر، اور بیت اللہ کے اندر ایک مسلمانوں کا رش ہوتا تھا، اے اللہ آج تو نے وہ بھی دروازے بند کر دیے ہیں، اور لوگ مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف بیٹھتے تھے وہ بھی دروازے بند کر دیے ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ مسلمانوں سے راضی ہو جا، اے اللہ مسلمانوں سے راضی ہو جا، اے اللہ تم مان جا، اے میرے پیارے اللہ ہم سب سے مان جا، اے اللہ مان جائیے، اے میرے پیارے اللہ حرم کے راستے آسان کر دیجیے، اے اللہ ہمارے سب مسلمانوں کے لیے حرم کے راستے کھول دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، اے اللہ وباؤں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو ساتھی پر بیمار ہیں ان بیماریوں سے ان کو نجات نصیب فرما، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جو گھروں کے اندر بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے کریم اللہ ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرما،
گھر کے پانی کے اندر شفا نصیب فرما۔ اے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ کبھی کسی دنیا والے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دینا۔ اے اللہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے اے اللہ غیبی خزانوں سے دے دینا، اپنے سامنے مانگنے کی توفیق دے دینا، پر کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانے دینا۔ اے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے کریم اللہ، یہ ساتھی کتنی دور دور سے چل کے آئے ہیں، سب کے دلوں میں جو نیک تمنا ہے یا اللہ اس کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ حضرت جی کا لگایا ہوا پودا اس کو قیامت تک آباد فرما۔ اے اللہ اس کو قیامت تک آباد فرما۔ اے اللہ اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اے میرے کریم اللہ اس کو بری نظر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا۔ اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت جی کی صحت میں برکتیں ڈال دیجیے۔ اے اللہ حضرت جی کے اہل و عیال کی صحت میں برکتیں ڈال دیجیے۔ اے اللہ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ آواز بدلی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی صحت میں برکتیں ڈال دیجیے۔ اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم دائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اے میرے پیارے اللہ اس سائے کو دیر تک ہمارے اوپر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ حضرت جی کی نسلوں میں اولیاء کو پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ قیامت تک کی نسلوں کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ قبول کر لیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ قبول کر لیجیے۔ اے اللہ نسلوں میں اولیاء کو، ابدال کو، کتب کو پیدا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے میرے کریم اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنی چاہیے تھی یا اللہ وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر و عافیت کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔